أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انسان اگر تھوڑا سا کائنات میں غور اور فکر کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقل کے باوجود اور ان سب تعلیمات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان شرکاء کو وہی رتبہ اور درجہ دیتے ہیں جو رتبہ اور درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان شرکاء سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کہ انسان کا مرجع محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں جس طرح انسان پر شب و روز نازل ہوتی ہیں، اور انسان جن سے گھرا ہوا ہے جن عنایات سے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کا سب سے بڑا محسن ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ لیکن یہ لوگ ان شرکاء سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا محسن اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ احسان ہم پر کسی نے نہیں کیا، تو محبت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، کہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کے احکامات ہوں، اور ہر وقت ہم یہ سوچتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ محبت۔ لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کسی ایک مومن کو اللہ سے محبت ہوتی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھتے اور یہ کہتے کہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہہ دیتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سخت عذاب دینے والا۔ تو اللہ کے ساتھ ذات میں بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا قرار دے دینا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا قرار دے دینا، یہ ساری اللہ کے ساتھ ان کی صفات میں شریک ٹھہرانے والی بات۔ مشکل کشا، حاجت روا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ تو ان شرک کی ساری صورتوں سے انسان کو
پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب برتنا چاہیے، اور یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ماننی چاہیے۔ اور یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے، اس آیت کے اس جز کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں تھا، ہم جس کو شریک ٹھہرا رہے تھے ان کے پاس کوئی طاقت اور کوئی پاور نہیں تھی، اصل طاقت اور اصل پاور اللہ کے پاس تھی۔ دیکھنے کے بعد تو یہ کہیں گے، ماننے پر مجبور ہوں گے، لیکن کاش کہ آج بھی وہ اس بات کو مان لیتے تو کل ان کو پچھتانا نہ پڑتا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب براءت کا اعلان کریں گے الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی، یعنی دنیا میں جو ان کے لیڈر تھے، جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ اپنے متبعین سے، اپنے مریدین سے براءت کا اعلان کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے غلط لوگوں کو اتباع کے لیے اور پیشوائی کے لیے چنا ہوگا۔ شریعت اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جو علماء ہیں ان سے پوچھو، علماء کے پاس جانا ہے تم نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ عوام کے لیے یہ حکم ہے، لیکن کسی عالم سے دین لینے کے لیے اتنی تحقیق آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنی تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ عالم ہے بھی یا نہیں، واقعی وہ عالم ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس سند کون سی ہے، واقعی وہ اس دینی اور شرعی احکامات کا وہ ماہر ہے، جاننے والا ہے بھی یا نہیں ہے۔ اتنی تحقیق تو آپ کو کرنی چاہیے۔ اب دنیاوی معاملات میں تو لوگ بڑی تحقیق کر لیتے ہیں، یہاں فلاں ماہر ڈاکٹر ہیں، کئی لوگوں سے پوچھے گا کہ ہاں واقعی وہ ماہر ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے اس بیماری کے حوالے سے، فلاں شہر میں ہے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ ہاں فلاں اچھا ٹیچر ہے یا نہیں ہے، فلاں اچھا ادارہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ساری تحقیق کر لے گا، لیکن دین کا مسئلہ کس سے لینا ہے اس بارے میں تحقیق نہیں گا۔ کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے گا، مولانا لگائے گا، مفتی لگائے گا، یہ جائے گا اور اس سے مسئلہ پوچھے گا، اس بارے میں کوئی تحقیق گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی جو مذمت بیان کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سماعون للکذب، وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، کہ ان کے علماء نے جو غلط سلط مسائل ان کو بیان کر لیے انہوں نے اسی کو مان لی۔ اگر کہیں کہ بھئی وہ جاہل تھے، ان کو کیا پتہ، بھئی اتنی تحقیق تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ عالم ہے یا نہیں ہے، واقعی یہ اس قابل ہے کہ میں اس سے مسئلہ پوچھوں اور یہ مجھے صحیح مسئلہ بتائے گا، دیانتداری سے مسئلہ بتانے والا ہے بھی یا نہیں ہے۔ اتنی تحقیق تو آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے طور پر تحقیق کر لی اور پھر بھی وہ غلط مسئلہ اس عالم نے بتا دیا، پھر آپ گنہگار نہیں، پھر گناہ اس کے سر ہوگا، آپ پھر گنہگار نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتى بغیر علم کان اثمہ علی من افتى، کہ جس نے کسی کو غلط فتویٰ دے دیا تو فتویٰ دینے والے پر گناہ ہوگا، جو فتویٰ لینے والا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اس نے یہ تحقیق کی ہو اپنے طور پر، اس نے ساری تحقیق کر لی کہ ہاں یہ واقعی اچھا عالم ہے، خدا ترس عالم ہے، یہ میرے خیال کے مطابق اور میری تحقیق کے مطابق، میری معلومات کے مطابق یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور جانتا بھی ہے مسئلے کو، لہٰذا یہ مجھے غلط مسئلہ نہیں بتائے گا، لیکن پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں، بس یہ کہ وضع قطع اگر کسی نے علماء کی بنا لی ہے، بڑی سی پگڑی باندھ لی ہے، داڑھی اس نے رکھ لی ہے، اور یہ پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا اس نے ثواب کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف یہ کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں اور مسئلہ پوچھنے آئے تو اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ بتا دیا، تو پھر یہ کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ پھر قیامت کے دن تم اس کے پیچھے بھاگو گے
کہ بھئی ہاں تو نے تو یہ مسئلہ بتا دیا تھا اور تیرے بتانے پہ ہی میں نے یہ کام شروع کر لیا تھا اور اس کو ثواب سمجھ رہا تھا، اب آ جا اور میری سفارش. وہ کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ اس وقت پھر یہ مذہبی پیشوا براعت کا اعلان کریں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. بھئی میں نے کوئی مسئلہ تمہیں غلط نہیں بتایا، میں نے کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں. وہ وقت یاد کرو تبرأ الذین اتبعوا، کہ یہ مقتدا لوگ براعت کا اعلان کریں گے من الذین اتبعوا، اپنے مقتدین سے، اپنے مریدین سے براعت کا اعلان کریں گے. تو لہٰذا یہ دین ہے، اور اس دین کے معاملے میں دیکھو کہ تم کس سے یہ دین لیتے ہو. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں احتیاط کرو، کہ ہر ایک سے دین نہ لو. جس طرح دنیاوی معاملے میں ہم احتیاط برتتے ہیں، اس طرح دین کے معاملے میں احتیاط ہونی چاہیے. کسی کو بھی آپ اپنا پیر بنا لیتے ہو، کسی کو بھی آپ عالم بنا لیتے ہو، کسی کو بھی آپ مفتی بنا لیتے ہو اور اس سے مسئلے دریافت کرتے ہو، اور وہ اپنے نام بچانے کے لیے غلط سلط مسئلے بیان کرتا ہے. بھئی ایک عالم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے اگر کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو وہ بتا دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اس دین کے آداب میں سے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے صحیح طور پر. تو بہرحال استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب براعت کا اعلان کریں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی اتباع کی گئی تھی، یعنی مقتدا براعت کا اعلان کریں گے من الذین اتبعوا، اپنے متبعین سے. ورأوا العذاب، اور یہ متبعین عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے سارے تعلقات کٹ جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اپنی ماں سے، وابی باپ سے، وصاحبتی بیوی سے، وبنی اپنے اولاد سے، ہر ایک کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. اور اس وقت پھر وہ کافی افسوس ملیں گے. یہ جو برائے نام علماء یا برائے نام شیوخ یا پیر کے پیچھے جو چلنے والے تھے، اس وقت وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، اور یہ متبعین پھر کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہم دوبارہ جا پاتے دنیا میں، فنتبرأ منہم، اور ہم اپنی ان پیشواؤں سے ہم براعت کا اعلان کر لیتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج انہوں نے ہم سے براعت کا اعلان کیا، ہم ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر لیں. لیکن اس وقت دوبارہ لوٹنے کا نہیں ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اور یہ حالت تھی یہود کی. یہود کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے علماء پر اندھا اعتماد کر کے، ان کے علماء نے تورات میں تحریف کر لی اور انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ عالم صحیح بھی ہے یا غلط بھی. تو یہ یہود کی یہ حالت تھی. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ واقعات اسی لیے سنا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، کہ اگر ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی اس طرح کی حالت ہے تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان یہود کا اللہ نے بیان کیا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال، حسرات علیہم، کہ یہ اعمال ان پر حسرت، ان کے لیے حسرت کا سبب ہوں گی. کہ دنیا میں اس نے اپنے عالم، اپنے پیر کی باتیں مان لی اور وہ یہ سوچ کر وہ کرتا رہا کہ یہ تو ثواب کے کام ہے، یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں میں. در حقیقت وہ ثواب کا کام تھا نہیں، وہ تھی بدعات اور وہ گناہ کے کام تھے. تو یہی اعمال جن کو وہ ثواب سمجھ رہا تھا، یہ اعمال اس کے لیے حسرت کا سبب بنیں گے قیامت کے دن، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. وما هم بخارجین من النار، اور وہ پھر جہنم سے نکلنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.